السلام علیکم دوستو، میں محمد مزمل ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تو دوستو، آج کے ہمارے ویڈیو کا موضوع ہے روزے کے بارے میں کہ روزہ کب فرض ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک مکہ معظمہ ہی میں لوگوں کو خدائے پاک کا حکم سناتے اور تبلیغ کرتے رہے، اور بہت زمانے تک سوائے ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا حکم نہیں آیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے احکام آنے شروع ہوئے۔ اسلام کے ارکان میں سے سب سے پہلے نماز فرض ہوئی۔ پھر مکہ معظمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بہت سے احکامات آنے شروع ہوئے۔ انہی میں سے ایک حکم روزے کا بھی تھا۔ روزے کی تکلیف چونکہ نفس پر شاق گزرتی ہے، اسی لیے اس کو فرضیت میں تیسرا درجہ دیا گیا ہے۔ اسلام نے احکام کی فرضیت میں یہ روش اختیار کی ہے کہ پہلے نماز جو ذرا سی ہلکی عبادت ہے اس کو فرض کیا، اس کے بعد زکوٰۃ کو، اور زکوٰۃ کے بعد فرض کیا روزے کو۔ سب سے پہلے عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا، اس کے بعد رمضان شریف کے روزے کا حکم ہوا اور عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی۔ روزے کے اندر شروع میں ہی اتنی سہولیت اور رعایت تھی کہ جس کا بھی جی چاہے روزہ رکھ لے، اور جو چاہے ایک روزے کے بدلے کسی غریب کو ایک دن کا کھانا کھلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کمزوریوں پر نظر فرماتے ہوئے آہستہ آہستہ روزوں کی عادت ڈلوائی۔ چنانچہ جب کچھ زمانہ گزر گیا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کی کچھ عادت ہو گئی تو معذور اور بیمار لوگوں کے سوا باقی سب لوگوں کے حق میں یہ اختیار ختم کر دیا گیا، اور ہجرت سے 1.5 سال بعد یعنی 10 شعبان 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، اور ان کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہ رہا۔ اس کا فرض ہونا کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، سبسکرائب بٹن کے پاس ہی بیل آئیکن ہوتا ہے، اسے بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو حاصل ہو۔ تو دوستو، آج اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔